جی میں سب سے پہلے حیدر عباس رضوی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا۔ حیدر عباس رضوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں ہمارے قومی اداروں کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں اور دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور سیاسی مزاحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کی پارٹی میں اور دیگر اپوزیشن پارٹیز میں، میرا اشارہ پی ایم ایل این کی طرف ہے، ان میں بھی سیاسی مزاحمت بڑھ رہی ہے، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا سوال آپ کا اداروں سے متعلق ہے اور خاص طور پر وہ ادارے جو کہ پاکستان میں کوآپریشنز کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جس میں پی آئی اے، اسٹیل ملز، پاکستان ریلویز، پاکستان پوسٹ اور دیگر اسی طرح کے اہم ادارے ہیں۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا شمشد کہ ایک لفظ ہے ایکسپلوژن، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا باہر سے اندر کی جانب، اندر سے باہر کی جانب پھٹنا، اور ایک لفظ ہے امپلوژن۔ امپلوژن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ودن جو وہ تباہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، سب سے پہلے اس میں سیاسی مداخلت، پھر سیاسی تقرریاں، پھر ضرورت سے زیادہ امپلائمنٹ، اور خاص طور پر وہ تمام نوکریاں جو سیاسی رشوتوں کے طور پر دی جاتی ہیں، یہ ادارے اب خود اپنے بوجھ تلے دب رہے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اداروں کو اب بھی وقت ہے کہ پروفیشنل انداز میں چلایا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے حیدر عباس رضوی صاحب، ان اداروں کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ بڑے تلخ حقائق ہیں، ان کا ذکر میں کروں گا۔ تھوڑی دیر میں فوزیہ وہاب صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، ان سے میں اس حوالے سے بات کروں گا کیونکہ وہ حکومت میں ہے، لیکن آپ بھی تو حکومت میں ہیں، اور ایک سوال میرا آپ سے بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ پچھلے 3.5 سال میں 3 دفعہ حکومت میں آئے اور 3 دفعہ گئے اور اب پھر حکومت میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ان اداروں کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان اداروں پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ مثال کے طور پر، کون سا ادارہ کوآپریشن اس وقت ایسی ہے جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ضرورت نہ ہونے کے باوجود امپلائمنٹ دی گئی ہو؟ ایم کیو ایم نے قطعاً کبھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ان اداروں میں ایم کیو ایم کے کارکنان اور دیگر لوگوں کو یا ایم کیو ایم کے سفارشیوں کو بھرتی کیا جائے۔ میرے خیال سے سب سے بڑا احسان تو ان اداروں پر یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو سفارش سے بھرتی کیے گئے مختلف ادوار میں، اور وہ نہ میرٹ پر کہ اتنا کہہ دینے میرٹ پہ چلنے سے، اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان اداروں میں ایم کیو ایم کے کارکنان کو بھرتی کیا جائے، اتنا کر لینے سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ سرکار میری بات تو سن لیجیے، بات ختم ہونے دیا کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ جب پرائم منسٹر نے کیبنٹ میٹنگ میں ہمارے دباؤ پر مارچ پچھلے برس یہ بات کی تھی کہ ان اداروں کو پروفیشنلی چلایا جائے گا اور پروفیشنل لوگ اس میں بھرتی کیے جائیں گے، اور وہ بھی ٹاپ ایگزیکٹو، تو اس کے اوپر ہمارا مسلسل دباؤ اور اصرار ہے۔ اور پرسوں بھی پارلیمنٹ میں اسی سبجیکٹ پہ بات ہوئی، جو پرائم منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اس کا ایجنڈا پوائنٹ یہ تھا کہ جناب آپ نے مارچ پچھلے سال یہ بات کی تھی 2010 میں کیا، اور یہ پاس بھی ہو گیا تھا کابینہ سے کہ اس میں پروفیشنل ہائرنگ ہوگی، تو وہ پروفیشنل ہائرنگ بھی نہیں ہو رہی۔ کل جو پرسوں ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات ہے، اس پہ بھی ہم نے اس پر بات کی ہے۔ پروفیشنل ہائرنگ ایک ایسپیکٹ ہے ساری سچویشن کو دیکھنے کا۔ حیدر عباس رضوی صاحب، اگر ان اداروں کی پرفارمنس صحیح نہ ہونے کی دیگر وجوہات کو دیکھا جائے تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے آپ کا سارا فوکس جو ہے وہاں پر ہے، آپ ان اداروں کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر سک رہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، میں آپ کا اوپینین لینا چاہتا ہوں۔ کل نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم واحد وہ پہلی جماعت ہے پاکستان کی جس نے دہشت گردی کی سیاست جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ آپ اس کا کیا رپلائی کریں گے؟ اگر کسی بھی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ سے ایسی کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلا تو میرا سوال ٹاپ لیڈرشپ سے یہی ہوگا کہ یہ کب تک یہ الزام در الزام کی بچکانہ سیاست چلتی رہے، اور کب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت انگیز بیانات دیتے رہیں گے؟ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ٹاپ لیڈرز کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، ان کے شایان شان نہیں ہوتی۔
یہ میرا ماننا ہے, یہ میری کنوکشن ہے. اور بجائے پارٹ آف دی پرابلم ہونے کے ٹاپ لیڈرشپ کو پارٹ آف دی سولوشن ہونی چاہیے. کیونکہ اگر میں میاں صاحب کے الزام کو درست تسلیم بھی کر لوں تو میرے بھائی, میرے پاس تو میری کانسٹیٹوئنسیز کا 8 بار کا مینڈیٹ ہے جو ہر بار بڑھتا چلا گیا ہے. تو میاں صاحب کی سوچ ایک طرف ہے, میرے مینڈیٹ کی سوچ دوسری طرف ہے. میاں صاحب ایک سنگل انڈیویجول ہے, پورا سندھ جو اور پنجاب طریقے سے کشمیر میں گلگت بلتستان میں MQM پھیلتی جا رہی ہے. میرے خیال سے وہ ان کی سوچ کی نفی ہے. آپ نے جس طرح سے رسپونڈ کیا, میں صدیق الفاروق صاحب سے اس کے اوپر ان کا فیڈ بیک لے لوں گا. آپ پلیز لائن پر رہیے گا. صدیق الفاروق صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے ہی از پارٹ آف دا پرابلم ناٹ سولوشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز شریف صاحب نے ایز چیف منسٹر اینڈ ایز پرائم منسٹر پرابلمس کو سالو کیا ہے. وہ خواہ اقتصادی میدان ہو, اوپن مارکیٹ اکانومی ہو, خواہ میرٹ پہ پولیس میں اور دوسرے موقعوں میں بھرتیاں ہوں, یہاں تک کہ پرائیویٹائزیشن, یہ جو اوور برڈنڈ ادارے تھے, اب آپ نے جو پبلک سیکٹر کارپوریشنز ہیں جو لاس 300 بلین پلس کا ہو چکا ہے, اس حوالے سے تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں PMLN نے تو بڑے پرابلم سالو کیے اور سلیوشن دیے, اور اب بھی ہمارے پاس سلیوشن ہے. لیکن حیدر رضوی صاحب نے جو یہ فرمایا ہے, الزام در الزام, اگر تو الزام ہو پھر تو ہے, لیکن اگر حقیقت تو پھر اس کا کیا کیا جائے. کہ بہت سے حقائق ہیں. MQM کے قائد, ہر پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کا احترام اپنی جگہ, لیکن ان کی پالیسیاں دیکھ لیں آپ. ان کی پالیسیاں آپ نے 3 دفعہ کہا نا, 3 دفعہ آنا جانا, یہ میں تو مبالغے میں کہوں لیکن یہ تو سینچری ہے, سینچری آنے جانے کی. ایک پالیسی بیان دیا پھر واپس لے لیا. ابھی انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب علی ہمارے دباؤ پر وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دی, اور آپ نے کہا کہ کیا سٹیٹمنٹ تک یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ MQM جو ہے وہ اپنے بندے نہ بھرتی کرائے. دیکھیں, جب پارلیمنٹ میں آپ ہیں تو آپ صرف کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس نہیں کرتے. جب پارلیمنٹ میں ہیں آپ تو پورے ملک کے آپ نے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, اکانومی ہماری اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے, اور اس وقت ہمارے ادارے جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو چلانا مشکل ہوا ہے حکومت کے لیے. اس ٹائم کے اوپر اگر آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, تو جو آلریڈی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے اس کو ہم مزید خراب نہیں کریں گے؟ دیکھیے, دہشت گردی کے حوالے سے سچویشن خراب ہوئی تو اسے ہم امپروو تو کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے دباؤ ڈالا, پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, پھر وہاں جا کے وہ ساری ہیئرنگ ہوئی, انہوں نے ایک فیصلہ دیا, اس سے ایک پریشر پڑا اور ایک کافی حد تک. اچھا, ویسے MQM والوں نے بھی کہا ہے کہ پنجاب میں ایک کل عدم تحریک ہے, ایک کل عدم جماعت ہے, اور وہ PMLN کا ملیٹنٹ ونگ ہے. نہیں, دیکھیں نا, یہ تو ایک محض یعنی الزام, یہ ایسے الزام کہتے ہیں. مسلم لیگ جو ہے وہ چاہے اس کے کتنے ہی فیکشنز کیوں نہ ہوں, بالخصوص PMLN, دہشت گردی یا انتہا پسندی تو اس میں ہے ہی نہیں. ہم تو اعتدال پسند لوگ ہیں, ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دہشت گرد ونگ نہیں ہے. MQM اعتدال پسند نہیں ہے. MQM دیکھیے, اب یہ بات, اب یہ تلخ حقیقت ہے کہ MQM محض ایک زبان کے تعصب پر, مہاجر سٹوڈنٹس کے نام سے یہ قائم ہوئے, پھر مہاجر قومی موومنٹ کے نام پہ ان کا ادارہ بنا, پارٹی بنی, پھر انہوں نے جا کے متحدہ قومی موومنٹ کی بات کی. ابھی جو گزشتہ مہینے ان کے ناظم صاحب جو ہیں, کیا نام ہے, کمال, مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے ایک مرتبہ پھر مہاجر کی اور 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی اور اردو بولنے والوں کی بات کی. تو 27 سالہ جو جدوجہد کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو متحدہ قومی, ایک دفعہ پھر وہ ان کا پوائنٹ لے لوں اس کے اوپر. حیدر عباس رضوی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ MQM کا زور حکومت میں رہ کر اداروں کو بہتر طریقے سے چلانے پر نہیں ہے, بلکہ MQM ایک متعصب جماعت ہے جو مہاجر ہونے کی بات کرتی ہے. میں نے صدیق صاحب کی پوری بات کو سنا ہے, اور میں ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ اس بات سے اعتراض کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کروں جو کسی بھی شخص کے شایان شان نہ ہو. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سارے پاکستان کو اس بات کا پتا ہے کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ کا نعرہ کس نے لگایا تھا. آج بھی اگر آپ PMLN کا مینڈیٹ دیکھ لیں تو سوائے پنجاب تو اور کہیں بھی نہیں ہے. جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ میرے لیے کوئی غلط بات کہی جائے تو وہ تو حقیقت ہے,
اور اگر آپ کے لیے کوئی بات غلط کوئی بات کی جائے تو وہ الزام ہے، تو یہ بات یہ ڈبل سٹینڈرڈ میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے حیدر صاحب. اگر آپ پی ایم ایل این پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی شاید اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ الزام ہے، اور شاید لوگ کنونس بھی ہو جائیں اس بات پہ کیونکہ پنجاب کے لاہور کے وہ حالات نہیں ہیں جو حالات کراچی کے ہیں. میرے بھائی کل بھی اگر آپ کو یاد ہو میڈیا فوٹیج چلا رہا تھا پرسوں کہ جب میرے خیال سے یہ کہیں پنجاب میں سیٹ جیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے کارکنان کتنی زبردست فائرنگ کر رہے تھے خوشی میں، جس کے بعد خود یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا. تو ایسے بٹیرے فوٹیجز موجود ہیں. ایک بریک لے لیا مجھے یہاں پر، لیکن نواز رضوی صاحب ہوائی فائرنگ کرنے میں غیر قانونی طور پر اور ٹارگٹ کلنگ ہونے میں سینکڑوں لوگوں کے مر جانے میں فرق ہے، لیکن اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے اور میں اب کشمالہ طارق صاحبہ کو بھی ڈسکشن میں شامل کروں گا، بٹ آفٹر دس بریک.